ہم اور آپ میں یہاں ہے کہ اگر طاقت ہوئے کھانا خرچہ دیکھے تو قرآن میں اجازت ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے. بولو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے میرے بندو تم اس عورت سے نکاح کرو جو تو عورت تمہیں پسند آئے، 2 سے 3 سے 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ 2-3 سے نکاح کرنے کے بعد تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے فواحدہ، تو اب تمہارے لیے ایک ہی جائز ہے. انصاف ضروری ہے. جن لوگوں کے نکاح میں 2 بیویاں آئیں اور اس نے اگر انصاف نہ کیا تو میرے نبی فرماتے ہیں عورتوں کے بیچ میں بے انصافی کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں جائے گا کہ اس کا آدھا انگ جھکا ہوگا. جیسے فالس مار دیتے دیکھے ہوئی ہو کا فالس مار دی یکا انگ پر مارت ہے جی ہر مارت ہے وہ ہر بٹور جات ہے. بولو پیر لے پھیلئی ہیں تو ایسے بھائی بابا بابا، ہاتھ کری ہیں تو ایسے ایسے اٹھائی ہیں اور بولی ہیں تو کری ہیں ڈوئی ون میں بابا بابا. یہی حال اس بد نصیب کا ہوگا جو قیامت کے دن میدان محشر میں حاضر ہوگا اس حال میں کہ اس کا آدھا انگ بیکار ہوگا. سب لوگ دیکھ کے جان جائیں گے یہ وہ بد نصیب ہے جس نے دنیا میں 2 عورتوں کو نکاح میں کیا اور بے انصافی کیا. اے لوگوں انصاف بہت ضروری ہے. نہ کر پاؤ تو نہ کرو. ایک ہمارے دوست ہیں ان کے نکاح مدوی مہر ہوا. ایک دن مدرسہ میں آئے تو ان کے کرتا ارتا سب پھاٹ اور میر ہم پہ جیسے بھینسا ہم پت ہے. ہم لوگ کہیں کعب ہو حضرت ہے ارے پورن کی اپنے لنگ کھینچے نہیں کی اپنے لنگ کھینچے کرتا پھاٹ گیا حالت خراب ہو گیا. تب کہے 2 ٹھور کی ہے رہو جب سنبھار نہیں پاؤ تو کہے 2 ٹھور کی ایک نکاح. لیکن اے لوگوں حضرت علی کو اسلام میں لقب ملا تھا شیر خدا کا، خدا کے شیر. لیکن فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح حضرت علی کے لیے جائز نہیں تھا. کیوں کہ دوسرا نکاح کریں گے ہو سکتا ہے فاطمہ کے دل کو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے، اور فاطمہ کو تکلیف ہوئی تو رسول اللہ کو تکلیف، اور سرکار کو تکلیف تو سب تو بیکار ہے. پھر حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں تھا. اسی لیے حضرت فاطمہ کہتے ہیں اللہ کے شیر میرے مرنے کے بعد ایک موٹی عورت سے شادی کرنا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام عباس علم بردار ہوگا. کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر تکلیفیں آئیں گی تو عباس میرے بیٹے حسین کا مددگار بنے گا. یہ فاطمہ نے وصیت کیا تھا اور ہوا وہ پورا معاملہ. حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے ایک موٹی عورت سے شادی کیا تندرست سے، تو حضرت عباس علم بردار پیدا ہوئے. بہت خوبصورت تھے. خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو سب آئے کھلانے کے لیے. گود میں لیتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے بڑا خوبصورت اور موٹا بچہ دیا، لیکن آنکھ چپکی ہوئی تھی. تو خاندان والے دیکھتے تھے تو افسوس کرتے تھے کہ اتنا خوبصورت بچہ اور اندھا ہے. خاندان کے لوگوں کو ایک طرف خوشی ایک طرف غم. گودی میں لیتے تھے خوش بھی ہوتے تھے غم بھی کرتے تھے. لیکن جب حضرت امام حسین گئے اور اپنے بھائی عباس کو اپنی گود میں اٹھایا اور عباس کو حسین کی خوشبو ملی تو عباس نے حسین کی گود میں آنکھیں کھول دی، اور کھولی تو سب سے پہلے عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا. اسی لیے عباس کو یہ واقعہ بھولا نہیں تھا. بڑے ہوئے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، اور ان کے انتقال کے 50 سال کے بعد کربلا کا میدان آیا تھا. اس کربلا میں حضرت عباس علم بردار امام حسین کے ساتھ تھے. جب علی اصغر تڑپنے لگے تھے تو عباس پانی لینے گئے تھے نہر فرات میں. خود بھی 4 دن کے پیاسے تھے، گھوڑا بھی پیاسا. گھوڑے پہ بیٹھے مشکیدہ کندھے پہ لٹکایا، تلوار لیا، مارتے کاٹتے یزیدیوں کو دریائے فرات میں گھوڑا کدا دیا. مشکیدہ چمڑے کا تھا، پانی سے بھرا. خود بھی 4 دن کے پیاسے تھے تو چلو میں پانی لیا کہ لاؤ پی لیں.
منہ کے قریب لے گئے. پھر خیال آیا کہ میں تو پینے جا رہا ہوں اور یہ مشکیدے کا پانی پتہ نہیں علی اصغر تک پہنچے کہ نہ پہنچے. 6 مہینے کے ننھی علی اصغر اگر پیاسے چلے گئے اور میں پانی پی لوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ سوچ کر حضرت عباس نے منہ کے قریب پانی لے جا کے پھر پانی چھوڑ دیا. نہیں پیا، 4 دن کے پیاسے تھے کہ پتہ نہیں پانی اہل بیت تک پہنچے کہ نہ پہنچے. پھر جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا 4 دن کا پیاسا تو بھی ہے، پی لے پانی، دریائے فرات تیرے قدموں میں ہے. تو روایتوں میں ہے کہ گھوڑا ہنہنایا اور اس نے سر ہلا دیا. اسے سر ہلایا، ہنہنایا، گویا کہ اپنی زبان حال سے جواب دے رہا تھا کہ عباس علم بردار، میں جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں ہوں. میں جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں ہوں. وہ یزیدی بے وفا ہیں کہ کربلا میں نبی کے اہل بیت کو تڑپا رہے ہیں، نبی کے گھر والے پیاسے رہے، میں پانی پی لوں. گھوڑے نے سر ہلا دیا. عباس مسکیدہ ہاتھ میں لیے گھوڑے پہ بیٹھے خیمہ اہل بیت کی طرف چلے کہ یزیدیوں نے حملہ کر دیا. پیچھے سے تلوار ماری، داہنا ہاتھ کٹ کے نیچے چلا گیا. تو بائیں ہاتھ میں تلوار لیا، بائیں ہاتھ میں مسکیدہ، پھر کسی نے بائیں ہاتھ پہ بھی پیچھے سے تلوار ماری. حضرت عباس کا بائیں ہاتھ بھی کٹ کے زمین پہ گر گیا. وار ہمت مسکیدہ کو دانتوں سے دبایا کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن یزیدی اتنے بڑے بے رحم تھے کہ انہوں نے تیر اس مسکیدہ پر ماری. سوراخ ہوا، پانی بہا کہ پانی بہتے بہتے حضرت عباس کی ہمت بھی ٹوٹ گئی. یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، نیزہ اور بلچھیوں کا. حضرت عباس گھوڑے سے نیچے آ گئے اور گھوڑے سے نیچے جب گئے تب انہوں نے اپنے آقا حسین کو پکارا تھا. ایک بات اور یاد رکھو کہ حضرت عباس حسین کے بھائی تھے، لیکن زندگی بھر عباس نے بھائی نہیں کہا بلکہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، یا مولائی اے میرے آقا. بھائی تھے لیکن بڑے بھائی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کبھی بھائی جان نہیں کہا، ہمیشہ یا مولائی اے میرے آقا. اے چھوٹے بھائیوں، اپنے بڑے بھائیوں کا بھی تم بھی خیال رکھو. عباس علم بردار نے اپنے بھائی کا اتنا احترام کیا، زندگی میں بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہا. آواز دیکھا جاتا ہے کہ چھٹکوا بھائی جان چھوڑ دو، بلکہ نام پکار کے گوہرا بلاتا ہے، او ڈھڑوا، او کنوا، یہی نام ہوتے ہیں میرے تمہارے میاں. چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کریں. کربلا والوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا. بھیا بنا چکے ہو، بنا لو، زیادہ نہ کڑبڑ، جلدی کہہ لو. بہت بڑھیا بولت رہا ہے، پہلے ویسے بولے دو. بتائیے ان موقع پہ سب گڑبڑ ہوگا. اب بول رہا ہے ایسے رہنے دو بھائی. سب لوگ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ تو اب رہنے دو. ہوا تلین پوروا نہیں سونا ہے، وہ سب سوت ہوئی ہیں. بہت اچھا میک تمہارا بول رہا ہے. حضرت عباس کو یزیدیوں نے جب تیر سے چھلنی کر دیا تو عباس نے پکارا تھا، یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری خبر لے لو، اے میرے آقا میری خبر لے لو. امام حسین گئے اور حضرت عباس کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کے جب اپنے خیمے کے پاس لائے تو کہتے ہیں، عباس تم میرے بھائی ہو، زندگی گزر گئی تم نے مجھے کبھی اپنا بھائی نہیں کہا. عباس آخری وقت ہے، ذرا تم اپنی زبان سے مجھے اپنا بھائی تو کہہ دو. یہ کان ترس رہے بھائی کا نام سننے کے لیے. تب عباس نے آنکھیں کھولی اور کہتے ہیں، یا خواہ ادرکنی، اے میرے بھائی جان میری خبر لو. پھر اس کے بعد کہتے، یا اللہ عباس کتنا خوش نصیب نکلا
کہ جس گود میں عباس نے آنکھیں کھولی تھی بچپن میں، آج اسی گود میں عباس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آنکھ بند ہوئی اور جسم سے روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50 سال پہلے جو خاتون جنت نے کہا تھا، حضرت فاطمہ زہرا کی تیسری وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد ایک موٹی عورت سے شادی کرنا جس سے ایک لڑکا عباس علم بردار پیدا ہوگا، وہ کربلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار بنے گا۔ تو جو فاطمہ نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی کا ہے پتہ کہ کب کون مرے گا؟ فاطمہ بتا دیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو پتہ نہیں کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ بولو، لیکن رسول اللہ کی بیٹی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ آج میرے انتقال کی رات ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہیں کہ کربلا میں حسین کا ساتھی عباس بنے گا۔ یہ فاطمہ کے علم غیب کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ کون کہاں مرے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن آج کچھ بابا لوگ ہیں جو اپنی مزار اپنے زندگی میں بنواوے لاگت ہیں، زندگی میں چمچما ہوا مزار بنائے لے ہیں، جانا تھا مرے کے بعد کوئی بنائی نہ، تو مزار کیوں بنوا رہے ہو؟ جب اللہ کہتا ہے کہ کسی جان کو پتہ نہیں کہ کہاں موت آئے گی، تو کیوں قبر تیار کر رہے ہو اپنی؟ اور مزار چاہ جتا چمچما ہوا بنوائے لے ہو۔ اگر اعمال نہیں ٹھیک ہے تب تو اوپر تو چمچمائی اور نیچے بھم 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 بری اور دھسوے گھونسا مری ہے فرشتے۔ اس لیے اے لوگو، قبر مزار نہ بناؤ بلکہ ایمان اور اعمال کی دولت جمع کر لو۔ یہ دولت ہے تو مزار بنے چاہے نہ بنے، اللہ کی رحمت تم پر برسے گی۔ فاطمہ چوتھی وصیت کرتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ لے کے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نبی کی بیٹی ہوں، زندگی گزر گئی، مجھے کسی اجنبی انسان نے نہیں دیکھا، تو میں نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد کوئی میرے جنازے پر نظر ڈالے۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، تم بھی سوچو، خاتون جنت مرنے کے بعد بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے جنازے پہ کسی کی نگاہ پڑے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچویں وصیت کرتی ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھنا تو گھر میں ایک پرچی رکھیے، فلاں جگہ وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن پڑھنا نہیں۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا اس میں راز کی بات۔ کہا مجھے نہیں بتاؤ گی فاطمہ؟ تب کہتی ہیں کہ میرا آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو مہر میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھ ایک پرچی بھیجی تھی میرے ابو کے پاس، ابو نے مجھے وہ پرچی دے دیا تھا، میں نے زندگی بھر سنبھال کے رکھا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس پرچی میں اللہ نے میرے مہر کو لکھا تھا کہ جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، کہ میں نے فاطمہ کی مہر میں امت محمدیہ کی میں نے بخشش کر دیا۔ یا رسول فاطمہ کے مہر میں نے جنت کی ساری نعمتیں کر دی ہیں، تو وہ پرچی میں نے سنبھال کے رکھا ہے، میرے قبر میں رکھ دینا، تاکہ اگر قیامت کے دن میرے ابا کا اگر ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں رب کے سامنے پرچی لے کے حاضر ہو جاؤں گی۔
کہ اللہ تو نے میرے مہر میں امت محمدیہ کی بخشش رکھی ہے، پھر میرے ابا کا یا امتی جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ یہ محبت تھی خاتون جنت کو ہم لوگوں سے۔ یہ وصیت چل ہی رہی تھی کہ ملک الموت آ گئے۔ حدیث پاک میں لما نزل علیہا ملک الموت، کہ جب موت کا فرشتہ فاطمہ کے دروازے پر نازل ہوا، وقرع الباب، اور اس نے دروازہ کو کھٹکھٹایا، ملک الموت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ فاطمہ زہرا پوچھتی کون بتایا؟ ملک الموت ہوں۔ تب فاطمہ نے کہا تھا ملک الموت تم واپس جاؤ، زندگی گزر گئی، میرے چہرے کو کسی اجنبی نے نہیں دیکھا، تو میں نہیں چاہتی کہ مرتے وقت ملک الموت میرا چہرہ دیکھے، واپس جاؤ۔ حدیث پاک میں فقبض اللہ روحہا، تو خود اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک سب کی روحیں ملک الموت نے قبض کی، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے کوئی ہو، اور قیامت تک سب کی روحیں وہی نکالیں گے۔ لیکن فاطمہ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو خود نکالا۔ اے لوگو، یہ فاطمہ کا مقام دیکھو کہ ملک الموت آئے ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بغیر اجازت کے ملک الموت نہیں آئے، واپس ہو گئے۔ آواز ہمرے تمرے میں یہاں کچھ بیلوائے ہو کہا تھے، جیسے وہ ویسے ہم بولو، ہمرے تمرے یہاں ملک الموت آوت ہیں تو پوچھت ہیں کہ کہ نہیں۔ ہم لوگ دیکھے تھے ابا بیمار ہیں، گھیرے بیٹھے، نبائی بات اباؤ بات اتنے میں بپا سٹ سے غائب، ہاں بدے گئے بپا، ارے بپا گئے رے، بتاؤ ارے کدھر سے آئے، کدھر لے کے چلے گئے؟ جب ہم خاتون جنت کی برابری نہیں کر سکتے تو ان کے باپ امام الانبیاء کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اے لوگو، نبی کا مقام بہت بلند ہے۔ فاطمہ 3 رمضان کو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک چیز اور دیکھو کہ فاطمہ کی محبت کا اندازہ لگاؤ کہ شادی کب ہوئی ہوگی، کہ 3 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، حسن، حسین، محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ 3 بچیوں کی ماں خاتون جنت ہو گئی تھی، زینب، ام کلثوم، رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ 2 بچیاں جوان ہوئیں۔ حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی، اور ام کلثوم کی شادی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوئی۔ 6 بچوں کی ماں ہو گئی۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا، لیکن فاطمہ زہرا وہ پرچی محفوظ کر کے رکھی تھی۔ اس زمانے میں کوئی لوہے کی الماری نہیں چلتا رہا ہے، لاکر نہیں تھا، پھر بھی فاطمہ نے ہماری تمہاری محبت میں پوری زندگی وہ پرچی محفوظ رکھی۔ آواز مہرون کا بینامہ کرائے کے لے کے آؤ، بینامہ کاغذ دے دو، اور 2 مہینے مانگو کہ لے آؤ تنیو کے داخل خارج کرائی دی، تو یہیں کہیں کا پیہانے ڈار دیا رہا ہے، ملتا ہی نہیں۔ اب بتاؤ، وارے نبی کی بیٹی، اے لوگو، اسی سے ثبوت ہے قبر میں عہد نامہ رکھنے کا۔ کہہ دو، پرچی رکھوائی تھی، اسی سے آج ثبوت ملتا ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے ماں باپ کی قبروں میں عہد نامہ رکھتے ہیں کہ اللہ اسی کی برکت سے کچھ رحم فرما دے۔ اللہ رحم الراحمین ہے، بندے کا کون سا فعل خدا کو پسند آ جائے خدا ہی جانتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کوفہ میں تھے۔ 19 رمضان کو ان پر حملہ ہوا تھا۔ کوفہ شہر میں ایک عورت بڑی خوبصورت تھی جس کا نام تھا قطام، یہودیہ تھی۔ آج بھی یہودی مسلمانوں سے جلتے ہیں،
اس زمانے میں بھی جلتے تھے. یہودی عورت کو اتنی دشمنی تھی کہ اس نے قسم کھا لیا تھا کہ جو میرے مہر میں علی کا سر کاٹ کر مجھے دے گا میں اس سے نکاح کروں گی. خوبصورت بہت تھی. ایک عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ کا اس عورت پر عاشق ہو گیا. نکاح کا پیغام دیا تو اس عورت نے کہا تم مجھ سے میرا مہر ہی نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ تو اس خطام عورت نے کہا کہ میرے مہر میں 3 چیزیں ہوں گی. کہا کیا؟ نمبر 1 پر 1000 درہم یعنی چاندی کا روپیہ. دوسرے نمبر پر خدمت کے لیے لونڈی اور ایک غلام. اور تیسرے نمبر پر علی کا سر. وہ دنیا کا کتا مکمل طور پر اس عورت پر عاشق ہو چکا تھا. اس نے کہا یہ تینوں مہر میں دے سکتا ہوں. 1000 دینار تو ابھی موجود ہے لے لو. خدمت کے لونڈی لونڈا گھر میں وہ بھی ابھی لے لو. رہا علی کا سر تو آج رات میں اس